واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 169 اپنا اسلامک اسٹوڈیو اسے ساتھ لے کر اس کمرے سے نکلے اور اس کمرے میں گئے جہاں اب خون بہہ رہا تھا اور لاشیں پڑی تھی۔ ان لاشوں سے ذرا ہٹ کر بوڑھا راہی پیٹ کے بل فرش پر گر پڑا تھا۔ ایک تلوار اس کے سینے سے ذرا نیچے جسم میں اتری ہوئی تھی۔ بوڑھا تلوار کو اپنے جسم سے نکالنے کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اسے کس نے مارا ہے؟ زبیر بن العوام نے بڑے غصے میں اپنے جان بازوں سے پوچھا، تمہیں کس نے حکم دیا تھا کہ اسے تلوار مار ڈالو؟ مجاہدین حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر ایک مجاہد نے بتایا کہ اس راہب نے اپنے ایک آدمی کی گری ہوئی تلوار اٹھا لی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ مجاہدین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے تلوار کا دستہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور بڑی زور سے دباؤ ڈال کر تلوار اپنے جسم میں اتار لی۔ اس نے خودکشی کی تھی۔ سالار زبیر بن العوام نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ بوڑھا ابھی زندہ ہے اور دوڑتے پہنچتے اور اس کی پیٹ اور سینے کے درمیان اتری ہوئی تلوار نکال لی، لیکن اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ تلوار پیٹ تک چلی گئی تھی۔ جسم کے اس حصے میں تلوار اتر جائے تو یہ زخم موت کا باعث تو ضرور ہی بنتا ہے، لیکن مرتے مرتے بعض اوقات 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ سالار زبیر نے راہب کو بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس نے خودکشی کیوں کی ہے؟ میں کسی کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونا چاہتا، بوڑھے راہب نے کہا۔ میری عبادت گاہ نہیں رہی، میرا مذہب تم نے پراگندہ کر دیا ہے، تو میں اب جی کے کیا کروں گا؟ میں جانتا ہوں تم مسلمان ہو اور تمہارے مذہب سے بھی کچھ واقفیت حاصل کر لی ہے، لیکن مجھے یہ نہ کہنا کہ میرا مذہب باطل تھا۔ میں نے 90 برس اس عبادت گاہ میں عبادت بھی کی ہے اور کروائی بھی ہے۔ صرف ایک بات بتا دو، سالار زبیر نے پوچھا، کیا میرا یا میری قوم کا یا میری قوم کی حکومت کا انجام واقعی برا ہوگا؟ کیا ہرقل کو اس لیے شکست پر شکست ہوئی تھی کہ اس نے تمہارے مذہب اور تمہاری عبادت گاہ میں مداخلت کی تھی؟ ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ راہب نے درد کی شدت پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم ہرقل کی طرح ڈرے نہیں، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا انجام شاید برا نہ ہو۔ تم نے اپنے دل میں ایک یقین پختہ کر رکھا ہے اور اس یقین یا عقیدے کے ساتھ تمہاری روحانی وابستگی اور وفاداری ہے۔ جس شخص میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ کبھی برے انجام کو نہیں پہنچتا۔ زبیر بن العوام اس سے کچھ اور ضروری باتیں پوچھنا چاہتے تھے اور راہب مر رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ پوچھا کہ اس لڑکی کو کیوں اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی جو جوزف سپہ سالار عمرو بن عاص کو بتا چکا تھا۔ اس نے یہ بچڑا 1-2 مہینے پہلے خریدا تھا اور پھر اپنے آدمی شہر میں اپنے مطلب کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے بھیجے۔ اتفاق سے ان کی نظر ایلی پر پڑی تو اسے کچھ اور غلا کر اور کچھ دھوکہ دے کر باہر لائے اور کوئی دوائی اس کی ناک کے آگے رکھ کر اسے بے ہوش کیا اور اٹھا لائے۔ سالار زبیر نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کو وہ قربانی سے پہلے کیا بناتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ راہب نے کہا کہ کسی ایسی غلط بات کو دن میں جگہ نہ دینا کہ لڑکی کو کسی غلط یا بیہودہ مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے۔ انہیں قربانی کے لیے کنواری اور معصوم لڑکی درکار ہوتی ہے جو اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں لڑکی کو اس طرح پاک اور صاف ستھرا رکھا جاتا ہے جیسے یہ آسمان سے اتری ہو۔ بعد میں اس لڑکی نے بھی بتایا تھا کہ اسے کچھ پلاتے تھے جس سے وہ بیدار تو رہتی تھی، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ قید میں ہے۔ رات کو اس کی آنکھ کھل جاتی تب اسے قید کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے اتنا زیادہ ڈرا کر رکھا گیا تھا کہ وہ فرار کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں سے نکل بھاگنے کا رستہ کون سا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راہب مر گیا۔ سالار زبیر بن العوام ان سب کی لاشیں وہیں چھوڑ کر اور لڑکی اور بچڑے کو ساتھ لے کر وہاں سے واپس آ گئے۔ پلنگ کے نیچے سے جو آدمی نکالا گیا تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ بالائی منزل میں ایک جان باز مجاہد کا سامنا ایک تیر انداز سے ہو گیا تھا۔ یہ مجاہد زخمی تھا لیکن اس نے تیر انداز کو مار ڈالا تھا، ایک تو تیر سے گرا دیا گیا تھا۔ جان باز مجاہد کی یہ جماعت رات کے پچھلے پہر واپس بابلیون پہنچی۔ فجر کی نماز کے وقت سالار نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو بتایا کہ وہ لڑکی کو ڈھونڈ کر لے آئے ہیں اور پھر انہیں سارا واقعہ سنایا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی کے دادا کو بلا کر لڑکی اس کے حوالے کر دی گئی۔ اسے یہ بتایا گیا کہ اس کی پوتی کو ڈھونڈ لانے کے لیے 2 آدمی قربان کیے گئے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی اس قدر متاثر ہوا کہ ہر کسی کو یہ واقعہ سناتا پھر رہا تھا۔ شام تک سارے شہر میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور اگلے روز کئی ایک عیسائی قبول اسلام کرنے کے لیے آ گئے تو وہ کہتے تھے کہ ایسی قوم پہلی بار دیکھی ہے جس کے یہاں انسانی ہمدردی اور انصاف ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے حکم دیا کہ سرابیوم کے کھنڈرات ویسے ہی رہنے دیے
جائیں جیسے ہیں، ان کی اہمیت تاریخی نوعیت کی ہے، لیکن اس کا عبادت گاہ والا حصہ مشمار کر دیا جائے۔ معزز ناظرین، ادھر بابلیون میں مجاہدین اسلام فتح و نصرت سے سرشار اپنے قدم جما چکے تھے اور اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے جوش و خروش سے تیار ہو رہے تھے۔ صرف بابلیون کا ہی نہیں بلکہ تمام مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور انتظامیہ کا سلسلہ رواں کر چکے تھے۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہ تھی کہ سالار عمرو بن عاص کے تدبر نے قبطی عیسائیوں کے ذہنوں سے بغاوت کا خیال نکال دیا تھا اور ایسے اقدامات کیے تھے کہ ان کے دل مو لیے تھے۔ تمام مجاہدین اسلام نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک اور رویہ رواں رکھا تھا کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بیگانگی اور غیرت کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ ہرکل مر چکا تھا، ایک وہ تھا جسے سلطنت روم کا غم کھاتا رہتا تھا اور جس نے ساری دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھے تھے، یا اب اس کا بیٹا قسطنطین تھا جس کا خون ہر وقت کھولتا رہتا تھا اور اس پر غصے کی کیفیت طاری رہنے لگی تھی۔ پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ رومی فوج کے جرنیل اور حکومت کے حاکم دو حصوں میں بٹ گئے تھے، کچھ قسطنطین کے حامی اور کچھ اس کی سوتیلی ماں مرتینہ کے حامی بن گئے تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ملکہ مرتینہ اپنے بیٹے ہرکلیوناس کو ہرکل کی جگہ تخت نشین کرانا چاہتی تھی، لیکن تخت و تاج کا صحیح وارث قسطنطین تھا۔ وہ بڑا بھی تھا اور منجا ہوا جرنیل بھی تھا اور حکومت کے مسائل اور امور کو بھی سمجھتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ملکہ مرتینہ کا بیٹا ہرکلیوناس صرف شہزادہ تھا، نہ اس نے کبھی میدان جنگ دیکھا، نہ کاروبار سلطنت سے آشنا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 170 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔